خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. ہم عموماً اس نشست میں زیادہ فقہی مسائل ڈسکس کرتے ہیں. شجاع بھائی دائرۂ اخلاقی پہلو پہ بات کرتے ہیں اور پھر ہم سحر کے دسترخوان میں کوئی ایک موضوع لے لیتے ہیں اور اس پر بات ہوتی ہے. یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ لکھیے ٹویٹر آئی ڈی کے ساتھ ساتھ, آپ کی اسکرین پر بھی آئے گا 03337099 اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں. کوشش کریں جتنی ٹو دا پوائنٹ ہو اور جتنی کلیئرٹی ہو آواز میں, تاکہ مطلب وہ پیچھے بچے نہ رو رہے ہوں, مطلب تھوڑا وہ ذرا دیکھ لیں تاکہ وہ ذرا اس آڈیو کو شامل بھی کر سکیں. پہلا سوال ہم شامل. بچے رونا تو الگ بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی محترمہ ڈانٹ رہی ہو. ہاں اس کا ذرا بچے رو جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن ہاں یہ ذرا زیادہ سنگین مسئلہ ہے, اس طرح کمنٹس آپ نے اشارہ کیا ہے تو ذرا سنیں. پہلا سوال سنوائیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عمیر باب ہے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. وسیم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ آئل ٹینکر چلاتے ہیں, 25 سال ہو گئے ہیں, تو جس ٹائم گھر ہوتے ہیں یعنی رمضان میں تو انہیں چھٹیاں اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن سفر کے دوران جیسے گاڑی چلاتے ہیں, مسلسل ہی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اور اگر انہیں جتنے بھی ان کے روزے چھوٹے ہیں 5 سال کے یا 2 سال کے, وہ ان کی وائف رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ ہاں صحیح. مفتی عامر صاحب ویسے سفر کے حوالے سے عمومی بات ہو گئی تھی, لیکن پریسائز ایک بہن کا سوال تھا, پیش آنے والا مسئلہ تھا, تو ہم نے کہا کہ کوئکلی اس کو کر لیں دوبارہ, تو آپ پلیز بتائیے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں دیکھیے سفر کے لیے رعایت تو موجود ہے. صحیح. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سٹی کے اندر ہی ڈرائیو کرتے ہیں, وہ اس رعایت میں نہیں آتے, لیکن جو آؤٹ آف سٹی ڈرائیو کرتے ہیں, اور جیسا کہ لاسٹ ڈیز میں ہماری بات ہوئی تھی کہ وہ سفر شرعی ہے, تو پھر یقیناً وہ اس رعایت میں آ جاتے ہیں کہ وہ بعد میں اس کو قضا کر لیں. صحیح ہے. لیکن یہ کہ چونکہ ان کا پیشہ ہے, اتفاقی سفر نہیں ہے, روٹین ہے, تو وہ چاہیں تو سفر کے دوران عزیمت کو اختیار کرتے ہوئے روزہ بھی رکھ لیں تو زیادہ بیسٹ ہے, ورنہ پھر ان کے پاس رخصت ہے تو اس کو بالکل ایڈاپٹ کریں اور وہ بعد میں روزہ رکھیں. جو ان کے روزے باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے پر ڈیو ہیں. وائف نہیں رکھ سکتی ہیں, جن پر ڈیو ہیں انہی نے قضا کرنا ہے, انہی نے رکھنا ہے, بھلے وہ اپنے آسان دنوں میں اور سال کے ٹھنڈے دنوں میں رکھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا, قبول فرمائے گا. فقہ حنفیہ میں کثیر السفر کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس طرح آپ میں شاید ہے کہ اگر زیادہ سفر کرنے والا بندہ ہو تو پھر وہ مسافر کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا, ایسا کوئی تفریق تو نہیں ہے روزے کے اعتبار ہے؟ بالکل. تو اب یہ تو خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ اکثر ہی سفر میں ہوتے ہیں. نہیں, اکثر سفر میں ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن شرعی سفر جس کا میں نے ذکر کیا ہے جی اگر وہ 15 دن سے کم ہے تو پھر وہ مسافر ہے اور مسافر والا حکم ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک. آپ بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کثیر السفر کی جو اصطلاح ہے فقہ جعفریہ میں, اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے. جیسے یہ آئل ٹینکر لگ رہا ہے کیسا ہے جی, یا کوئی پائلٹ ہے, یا کوئی کوچ ڈرائیور ہے, بس ڈرائیور ہے, یا حتیٰ یہ کہ کوئی مارکیٹنگ کا شخص ہے کہ جس کو ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں سفر کرنا پڑتا ہے, اس کو اپنے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے. تو اگر ایسے افراد ہیں, اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مہینے میں کم از کم سارا سال 10 دن کا سفر رہتا ہی رہتا ہے آن ایوریج. جی ٹھیک ہے. تو اگر 10 دن کا سفر ہوتا ہی ہوتا ہے اس کا, تو وہ کثیر السفر کہلائے گا. ٹھیک ہے. کثیر السفر کا اگر اطلاق ہو گیا اس پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر وہ مسافر کے احکام نہیں آئیں گے, بلکہ حاضر کے احکام آئیں گے کہ جو اپنے شہر میں حاضر ہے. یعنی اسے نماز بھی پڑھنی ہوگی پوری, عزیمت کے طور پر نہیں, یعنی اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا واجب ہوگا اس پر. یعنی اب یہ مسافر نہیں رہا, اب وہ مسافر نہیں رہا. جی, تو بظاہر ان کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مستقل سفر میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی 2-3 دن کے لیے گھر آتے ہیں, پھر واپس سفر پہ چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے سفر میں بھی روزہ رکھنا ہوگا, وہ جہاں کہیں ہیں سفر میں اسی حساب سے وہ روزہ اختیار کریں اور اسی حساب سے روزہ افطار کریں. یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں فقہ جعفری, بالکل صحیح, اپنا اوپینین ہے, بالکل. اگلا سوال سنیے گا مفتی صاحب, آپ بتائیے گا. مفتی سہیل صاحب جی. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سونے کی مت 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے, لیکن اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے آج کے دور میں, اور یعنی وہ مد کو نہیں پہنچ رہا, لیکن 52.5 تولے چاندی کی قیمت 85 سے 90 ہزار روپے ہے, اور 1 تولے کی قیمت 1,25,000 روپے ہے, تو کیا اس پر 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یعنی 6 تولے اگر ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا 6 تولے کی؟ صحیح. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں کچھ چیزوں میں نا عقل کو استعمال ہم نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ جب 7.5 تولہ نصاب ہے گولڈ کے اعتبار سے, اور 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے, سلور کے اعتبار سے ہے. اچھا مکس نصاب ہو
تو پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی کچھ گولڈ ہے، کچھ سلور ہے اور کچھ رقم ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ ہمیں اب یہاں پر ڈیفرنس نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کے پاس 6 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سلور بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اضافی رقم بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ دینا آپ پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی رقم بھی موجود ہے یا تھوڑا سا سلور بھی موجود ہے تو پھر یہ ساری قیمت دیکھی جائے گی اور اس صورت میں پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات میں سفر کے حوالے سے دونوں نے فرما دی ہے، میں مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ تو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، تو آپ عام دنوں میں کیسے روزہ رکھیں گے؟ اب سفر آپ اتنا کر رہے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سب رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی روزہ رکھ لیا کریں۔ ان تصوموا خیر لکم، بہتر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کی لیکن آپشن موجود ہے ان کے پاس، فقہ حنفیہ کے مطابق تو آپشن اس میں بالکل ہے، صحیح۔ شجاع صاحب، یہ ہم نے اس پہ کل بھی بات کی تھی، لیکن اس میں کافی اس پہ ہے لوگوں کی کیوریوسٹی، تو کہ جی عشرہ مغفرت ہے، تو ہمیں پلیز بتائیے کہ بیسٹ پاسبل وے ٹو آسک فار فارگیونیس وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں، اس سیگمنٹ میں پہلے دن سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں، یہ جو وقت ہے اس وقت جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، رات کا آخری حصہ یا 1/3 حصہ رات کا، یہ پورے سال کے اعتبار سے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہلے بھی ذکر ہو چکا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، سوال پورا کر دوں، دعا قبول کر لوں اور اس کی مغفرت فرما دوں۔ تو اس وقت بھارت سحری کے لیے اپنے اپنے مقامات کے اعتبار سے ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب نے بھی توجہ پہلے دلائی تھی کہ ہم 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے بھی ادا کر لیں، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ والا معاملہ ہوتا ہے۔ عام وقت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو منانے کے لیے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، سوال کرنے والا اس کو عطا کر دوں۔ تو ایک تو یہ جو سحری کا وقت ہے اس کو بہت زیادہ قیمتی بنا، پرائم ٹائم ہے، پرائم ٹائم ایگزیکٹلی، یعنی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا افطار کا وقت، افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول، اور پھر پوری رات جو ہے رمضان شریف کی پہلی رات سے ہر رات میں، حدیث مبارک ہم نے پیش کی تھی، ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو رات کا کوئی حصہ، مغرب کی نماز لے لیں، عشاء کی نماز لے لیں، تراویح کی نماز لے لیں، نوافل کا وقت لے لیں، آخری حصہ لے لیں، یہ پرائم ٹائم ہے۔ اس سب کو کوشش کریں کہ ہم اس سے بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کریں، اور پھر ساتھ ساتھ ہر نیک عمل جب بندہ کرتا ہے تو نیک عمل کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نماز ادا کر رہے دعا کرے، ماں باپ کی خدمت کر رہے دعا کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے دعا کر لے، اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کر رہے دعا کر لے، ہر نیک عمل کے بعد بندے کی قربت اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتی ہے۔ پھر روزے دار، مطلب روزے دار ویسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، تو حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا۔ اچھا، ایک اور نقطہ، ہمارا عام تصور ہے کہ مغفرت کا تعلق گناہوں سے، گناہ ہو جائے تو مغفرت مانگو، نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی ہے، نمازوں کا سلام پھیر کر آپ فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ معصوم خطاؤں سے پاک ہیں، اور کیا نماز ہوگی حضور کی، کیا قیام و سجود ہوگا حضور کا، لیکن مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو استغفر اللہ، حضور تو معصوم ہے۔ ہم گناہ گاروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں تو نمازوں کے بعد استغفار کا اہتمام ہے، تو عموم کے اعتبار سے استغفار کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بیٹا اگر یہ اگلا سوال اس کو اسکپ کر کے اس کے نیکسٹ والے پہ آ جائیں، چونکہ وہ ہو گیا ہے تو اس کا نیکسٹ والا اگر پلے کر دیں، عائشہ صاحبہ کا جو ہے کراچی سے۔ جی علیکم جی، میرا نام عائشہ ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم چلتی گاڑی میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، گاڑی کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، ہم رک کے کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم اس طرح سے چلتی گاڑی میں کعبے کی طرف رخ نہیں ہوتا، وقت بھی گزر رہا ہوتا ہے، کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی حال میں اسے ادا کر دیں، باوضو ہو کر، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر، نقاب لگا کے، اگر نامحرم بھی ہیں تو کعبے کی طرف منہ نہیں ہوتا، گاڑی چل رہی ہے، کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سے یہ اپنے ایروپلین میں نماز کا تو کل تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، اب ادھر فضا سے زمین پہ آ گئے، زمین پہ آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے جیسے ذکر کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، یہ بات تو بالکل صولانہ درست ہے کہ نہ پڑھنے سے تو بالکل بہتر ہے کہ آپ اس وقت کسی بھی طور پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بہتر ہے۔
مگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ لوکل ٹریولنگ کر رہے ہیں، شہر کے اندر ہی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے پاسبل ہوتا ہے، کوئی سمندر تو ہے نہیں کہ کشتی کہاں رکوائیں اور مسلح کہاں بچھائیں، تو آپ کے لیے پاسبل ہوتا ہے نماز جیسی قیمتی چیز ہے اس کو ہم رک کے اتر کے اویل کریں۔ اگر انٹرنیشنل ٹریولنگ میں ہے تو ہائی ویز وغیرہ پہ آپ کہیں سائڈ پہ ہے نا، کہیں سروس اسٹیشن پہ رکے ہیں۔ ہم بھی جو ہے وہ ہائی وے اور لانگ روٹ کی ٹریولنگ میں جاتے ہیں تو باقاعدہ نماز کے لیے جو وہ ایزیلی بائی روڈ جاتے ہیں تو بسیں بھی رکتی ہیں، کاریں بھی رکتی ہیں، باقاعدہ اسٹے ہوتا ہے، وہاں مساجد بھی ہوتی ہیں، اہتمام بھی ہوتا ہے، تو نارملی اتنا زیادہ یہ ایشو نہیں آتا۔ بعض اوقات آ جاتا ہے جیسے بہن نے کہا کہ وقت کی تنگی ہوتی ہے اور ہم اس وقت جو ہے وہ گاڑی سے اتر بھی نہیں سکتے، خاص طور پہ خواتین کے لیے ایسے اتر جانا اور پھر دوبارہ ٹرانسپورٹ کے لیے تو مشکل ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسی ہی صورت میں کہ جہاں کوئی ان کے پاس چانس نہ ہو، رسک ہو ان کے لیے اترنا، دشوار ہو ان کے لیے اترنا، ناممکن ہو ان کے لیے اترنا، تو پھر کچھ نہ کرنے سے، نہ پڑھنے سے پڑھ لینا افضل ہے، لیکن اس نماز کو دہرا لیا جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ مطلب آپ آسٹریلیا سے ہیں اور یہ سوال بھی آسٹریلیا سے آیا ہوا ہے، تو آپ ذرا سنائیں میں وہ سوال۔ السلام علیکم، میرا نام حماد ہے اور میں آپ کو سویڈن سے کال کر رہا ہوں۔ بیسیکلی کنسرن ہے میرا، جو میرا خیال ہے ہر نان مسلم کنٹری کے اندر مسلمانوں کو درپیش ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹ یا گھر وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ہم لوگ وہ مارگیجز پہ بائی کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ نہیں، چونکہ اب تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پورے طریقے سے گرفت میں آ چکے ہیں، کہیں سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ بہت ہم لوگ تبھی ممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے، نہ کوئی سود کا کام ہونا چاہیے، نہ کریں، نہ کسی چیز کو پریس کیا جائے۔ صحیح۔ میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی اور مواقع نہیں ہے اپنی پراپرٹی کو خریدنے کے لیے یہاں پر، مارگیج کے ذریعے سوال ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، مارگیج کے ذریعے پراپرٹی۔ ویسے انہوں نے شاید سویڈن سے کہا کہ سویڈن کا، میرا آسٹریلیا کے کسی شہر کا نام تو سویڈن نہیں ہے، بہرحال یورپ کے شاید ایک کنٹری کا نام سویڈن ہے۔ مسئلہ آسٹریلیا میں بھی ہے، ہاں نہیں، مسئلہ تو ہر جگہ ہی ہے۔ اور اس میں دیکھیے، ایک تو خیر جو پرنسپلی جو ایک افضل جواب ہے اور جو افضل کام ہے وہ تو یہ کہ اس سے اجتناب کیا جائے، چونکہ حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ تو ہے، لیکن ایک حیلہ شرعی بھی اس کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور وہ حیلہ شرعی یہ ہے کہ اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں بیان کیا گیا اور کیوں یہ حیلہ شرعی نکالا گیا۔ اس لیے کہ اگر وہاں پر پھر موجود مسلمانوں کو کوئی بھی راستہ نہ فراہم کیا جائے تو پھر یہ کہ سبھی فائنینشلی ترقی کر جائیں گے اور یہ طبقہ فقط پیچھے رہ جائے گا اور باقی سب آگے بڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال ایک حیلہ شرعی جو شریعت کے دائرے ہی میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک حیلہ ہوتا ہے، یعنی آپ ایک چیز کو انجام دیتے ہیں لیکن اس میں نیت کچھ اور کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اگر نان مسلم بینک سے کوئی مال مل رہا ہے آپ کو جو کہ وہ خود اپنی اسکیم کے تحت آفر کر رہے ہیں، تو اس کو استنقاذ المال کہتے ہیں، یعنی ان سے مال لے لینا۔ اس مال لے لینے کی نیت سے جائز ہے۔ ابھی میں نے قرض کی نیت ہی نہیں کی، مال لے لیا ان سے، اگرچہ کہ ڈاکومنٹ پہ سائن کرنا پڑے گا، وہ بامر مجبوری سائن کر دیا، لیکن ہم نے جو مال لیا ہے وہ قرض کی نیت سے نہیں لیا بلکہ ان سے مال نکلوانے کی نیت سے لیا، اور جب لے لیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ نے اس سے گھر لے لیا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس کی ری پیمنٹ کی باری ہے تو اگر آپ ری پیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ ہے حرج شرعی، یعنی ایک ایسی کیفیت آ جائے گی کہ جس میں گزارا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان ڈیفالٹ کر جائے گا، کہیں جاب نہیں کر سکے گا، ڈیپورٹ ہو جائے گا۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے جس کے انبیریبل کانسیکوینسز ہیں، آپ پے کر رہے ہوتے ہیں اس نیت سے کہ میں اسے سود نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اس مشکل سے بچانے کے لیے اپنی جان چھڑا رہا ہوں کہ بھائی یہ مجھ سے لے لو اور میں اس آفت میں نہ پڑ جاؤں کہ جو ڈیفالٹ کی آفت ہے، یا جو مثال کے طور پر بزنس نہ کرنے کی آفت ہے، یا کوئی بھی اور آفت ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نیت کے ساتھ اس کو حلال آئیڈیل نہیں ہے، اس سینیریو میں بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اتنا میں گزارش کر دوں کہ فقہ جعفری کے مطابق کہ حرام کام نہیں کر رہا ہوگا وہ، ہاں بہتر یہی ہوتا کہ وہ اس کو اوائڈ کر دیتا اور کسی بھی طریقے سے کسی شبہے میں نہ پڑتا۔ اس میں آپ اختلاف چلتا ہی ہے۔ اچھا دیکھیں، ہاں میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ جانا ہوتا ہے نا تو ہم حالات دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اگر بالکل ہی روک دیا جائے، آئیڈیل سچویشن تو یہ کہ بالکل نہ لیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر پھر مسلمانوں کے حالات ہی خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رینٹ پر ہر کوئی لے گا، 4-5 سال کے بعد بھی وہ گھر اپنا نہیں ہوگا، تو جتنا رینٹ ہوتا ہے اتنی ہی تقریباً انسٹالمنٹ ہوتی ہے۔ اگر روک دیا جائے تو مسلمان دھرے کے دھرے رہ جائیں، کچھ بھی نہ کر سکیں۔ تو وہاں کے کچھ علماء نے بھی، محتاط علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ضرورتاً کوئی راستہ نہیں بچتا
تو ایک گھر اپنے رہنے کے لیے لے لیں لیکن اس کے ساتھ اضافی نہ لیں کچھ بھی. صحیح, ٹھیک ہے, اور بالکل ٹھیک. آخر میں شجاع صاحب آپ یہ بتا دیں یہ جو مطلب اخلاقی پہلو کے حوالے سے کہ فورن بیرون ممالک پاکستان جو لوگ رہتے ہیں ان کو اکثر کبھی شراب کے حوالے سے کبھی اس حوالے سے بہت وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فکس میں آ جاتے ہیں, کیا کریں. مثال کے طور پہ کوئی بزنس میٹنگ ہے جس کا بل ہم نے پے کرنا ہے, اب وہ اس میں ساتھ میں وہ شراب بھی سرو ہوئی ہے تو اس کا تو کیا کریں. اس کے ہم شرعی فقہی پہلو میں بات کریں گے, آپ اخلاقی پہلو بس ٹورڈز دی اینڈ بات کر لیں. دیکھیے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جس شے کو شریعت نے حرام قرار دے دیا وہ حرام. نمبر 1. نمبر 2, ایک مرتبہ کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے. اگر اگلے کو یہ پتہ ہے کہ آپ اور میں ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں اور دیگر الہامی کتابوں میں بھی ان چیزوں کی حرمت ہے, خاص طور پر کرسچنس کے ہاں, جیوز کے ہاں, تو یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں کہ ہم اپنی پریکٹسنگ مسلم ہونے کا ان کے سامنے اظہار کریں. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایک دفعہ کڑوی گولی ہوتی ہے کہ آپ کو کلیئر کر دینا پڑتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے میری آپ کے سامنے معذرت ہے. اور یہ رویہ پھر آپ کے لیے ہمارے لیے دعوت دین کو پریزنٹ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. اور جہاں تک شراب کا معاملہ ہے, سور کا معاملہ, اس طرح کی چیزیں, ان کی شریعت میں حرمت تو ہے ہی ہے, ان کے مفاسد بھی, خباثتیں بھی, نقصانات بھی ہیں, ان کی بیسس پر بھی ڈسکشن کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو ایسے مواقع پہ ذرا ہمت پکڑیں, استقامت دکھائیں, عزیمت دکھائیں, تو دعوت دین کو پریزنٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا. اور ایک دفعہ کہ وہ ہم نے پہلا گیئر لگا دی ہے نا تو وہ گاڑی ٹیک آف کر جائے گی. اینڈ وی ہیو ایگزامپل جس میں لوگ یہ کرتے ہیں, اٹ ورکس. ذرا اب آج کی حد تک نشست کو تمام کرتے ہیں. کل وہ یہ بھی پوچھیں گے, وہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی وسیم بھائی وہ یہاں حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹینشن نہیں ہے, ہم وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیتے ہیں تو وہ پھر حلال ہی ہے, بس ٹھیک ہے. تو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ خود مجھے کہا تھا, میں کہا یار یہ ذرا کل پوچھیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.